السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آملہ۔ پنجابی، ہندی، گجراتی میں اس کو آملہ بولتے ہیں، فارسی میں آملہ، عربی میں آملج، سندھی میں آورا، سنسکرت میں امرت پھل، شیری پھل، آملک، یہ ناموں سے پہچانا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو ایملک میتھوبلان بولتے ہیں۔ تعارف جو ہے، ایک درخت کا مشہور عام پھل ہے یہ۔ آملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جنگلی آملہ، دوسرا پہاڑی آملہ۔ جنگلی آملہ آلو کے مشابہ ہوتا ہے اور اخروٹ کے برابر سائز کا ہوتا ہے، اخروٹ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ پہاڑی آملہ چھوٹی اور وزن میں بہت، حجم میں بھی کم ہوتی ہے، سائز میں صرف 6 گرام کی ہوتی ہے چھوٹی آملہ، جس کو ہے نا پہاڑی آملہ بولتے ہیں۔ جو باغوں میں اگائی جاتی ہے، کاشت کی جاتی ہے، وہ آملہ بڑی بڑی ہوتی ہے، حجم میں سیب کے برابر ہو جاتی ہے، 60 گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو یہ آملہ ہے نا، اکثر اس کے مربع جات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جو باقی کے جتنے بھی آملہ جات ہیں اس کو کاٹ کر، سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا لیتے ہیں، اس کو دوسرے ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مزہ جو ہے اس کا ترش ہے، کھٹا ہے، تھوڑا سا ہے نا کسیلا ہوتا ہے۔ یہ مقدار خوراک 3 گرام سے لے کے 5 گرام تک ہے اس کا، یعنی آدھی چمچ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مقام پیدائش ہندوستان، پاکستان، پہاڑوں پہ خود بخود اگتا ہے، اور اس کو باغات میں بھی کاشت کیا جاتا ہے، کھیتی کی جاتی ہے۔ اس کی مزاج جو ہے اس کا سرد خشک ہے، عجلاتی اعصابی مزاج کا ہے، یعنی محرک عجلات ہے، ہمارے جو مسلس ہیں ان کو ایکٹیو کرتا ہے، اور محلل اعصاب ہے، اعصاب کو یہ تحلیل پیدا کرتا ہے، اور مسکن غدد ہے، ہمارے جو اتنے بھی گلینڈز ہیں ان کو یہ سکون دیتا ہے، اور لیور کو بھی ہمارے سکون دیتا ہے، تسکین دیتا ہے۔ کیمیائی طور پر خون میں رطوبات کی کمی کرتا ہے، یعنی خون کو گاڑھا کر کے خون کے قوام کو گلیظ کرتا ہے، بدن کے اندر سوداویت کو پیدا کرتا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں، افعال و خاص اس کے۔ حابس ہے، نمبر 1 حابس ہے، نمبر 2 قابس ہے، نمبر 3 زیادہ مقدار میں کھانے سے ملین صفت رکھتا ہے، چوتھا نمبر جو ہے مقوی معدہ ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، پانچواں نمبر جو ہے مقوی دماغ ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح چھٹواں نمبر محرک قلب ہے، ہمارے دل کو ایکٹیو کرتا ہے۔ ساتواں نمبر جو ہے اس کا مسکن خون جوش ہے، یعنی خون کے جوش کو کم کرتا ہے۔ اور نمبر 8 جو ہے دافع بلغم ہے، بلغم کو بدن سے نکال کر پھینکتا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ حابس و قابس ہے، اس لیے جن لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو خاص کر کے دست لگے ہوئے ہو تو ان دست کو ہے نا ختم کرتا ہے۔ اس کا کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہے نا دہی میں ملا کر، 1 چٹکی سے لے کے 2 چٹکی تک دہی میں ملا کر کھلانے سے چھوٹے بچوں کو جو لوز موشنز لگے ہوئے ہیں ان لوز موشنز کو ہے نا ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2 فائدہ یہ ہے اس کا دافع بلغم ہے، اور مولد سودا ہونے کی وجہ سے بلغمی کھانسی اور بلغمی دمہ کے لیے خاص کر کے اکثر ہے۔ اسی طرح کیونکہ محرک عجلات ہے، محرک عجلات ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کو بہت زیادہ یہ طاقت دیتا ہے، دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کا دل ڈوبتا ہے، تھوڑی سی بات پہ دل گھبرا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اس کا مربع کھایا جائے تو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 3 فائدہ ہے۔ نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ حابس سے رطوبات ہے، اس لیے نزلہ، زکام، نزول الماء، آشوب چشم، اسی طرح لیکوریا میں بھی کام کر سکتا ہے یہ، یعنی ناک سے پانی ٹپکنا، کان سے پانی ٹپکنا، آنکھ سے پانی ٹپکنا، جہاں کہیں سے بھی پانی ٹپک رہا ہو بدن کے اندر تو فوراً ہے نا اس کو اس رطوبت کو سکھا دیتا ہے۔ مسکن جگر ہونے کی وجہ سے، فائدہ نمبر 5، مسکن جگر ہونے سے خون کے جوش کو کم کرتا ہے، اور بدن کے اندر حرارت کی زیادتی کو بھی کم کرتا ہے، سوداویت کو بھی ہے نا یہ کم کرتا ہے، صفراویت کو بھی ہے نا یہ کم کرتا ہے، یعنی صفرا کو کم کرتا ہے، گرمی کے بدن کے اندر کے گرمی کو سکون میں لاتا ہے، گرمی کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھٹویں صفت ہے، معدہ اور امعاء میں رطوبات کو خشک کر کے ان کی قوت ماسکہ میں اضافہ کرتا ہے۔ قوت ماسکہ یعنی کھانے کو جذب کر لینے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ معدہ اور امعاء یعنی کھانے والی انتڑی اور آنتوں میں
کھانے کو ہے نا جذب کر لینے کی، اپنے اندر لے لینے کی طاقت کو بڑھا کر جن لوگوں کو دست اور قے لگے ہوئے ہیں، لوز موشنز اور الٹیاں لگے ہوئے ہیں، ان کو ہے نا خاص کر کے کم کر دیتا ہے۔ کھائی پی چیز کو خون میں تبدیل کر کے خون کو بڑھاتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بدن کے اندر خون بننا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، مریض اپنے اندر ہے نا طاقت کی لہریں محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو مربع اس کا مربع جو ہے نظیف اور کمزور لوگوں کو اور فقر الدم یعنی خون کی کمی کے مریضوں کو کھلایا جاتا ہے۔ جتنے بھی خون کے کمی کے مریض ہیں، اس کا مربع، آملے کا مربع کھانے سے خون کی کمی ہے نا آہستہ آہستہ دور ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کے قوام کو گاڑھا کرتا ہے، اس لیے خون چاہے ناک سے آئے یا کھانسی کے ذریعے سے آئے تو اس کو ہے نا فوراً روک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ساتواں فائدہ ہے اس کا، رطوبتی اور متعفن بخاروں کو اور وبائی بخاروں کے لیے بھی اکثر ہے۔ جو رطوبتی بخاریں ہوتے ہیں، بلغمی بخاریں ہوتے ہیں، اسی طرح جو وبائی بخاریں ہوتے ہیں، جو وبا پھیلتی ہے موسم کے اندر، تو ایسی بخاروں کے اندر بھی بہت زیادہ ہے نا یہ فائدہ دیتا ہے۔ آٹھویں جو صفت ہے، کیونکہ اس کے اندر سیاہی ہے، بالوں کو سیاہ کرتا ہے، کالا کرتا ہے، اس لیے اس کے تیل بنائے جاتے ہیں، اور خضاب یعنی ہیئر کا جو ڈائی ہوتا ہے، ہیئر ڈائز بھی اس سے بنائے جاتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنے سے بال کالے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ترفلا کا جزو اعظم ہے، ترفلا میں یہ پڑتا ہے، آملہ، خلیلہ، بلیلہ، یہ تین جز ہے ترفلا کے، تو ترفلا کے سے ہی ہے نا سارے اتریفل بنتے ہیں، تو اس کا بھی ہے نا اہم جز ہے۔ اتریفلات ملتے ہیں جو دل اور دماغ کو طاقت دینے والے، ان دوائیوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے آملے کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔